السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین اسرائیل جنگ کے بارے میں راشٹر سہارا روزنامے میں آج ایک اداریہ لکھا گیا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ فلسطین اسرائیل جنگ۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی ہے، اور ماضی کی طرح اس بار بھی امریکہ، یورپی اور کچھ دوسرے ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر ماضی کی طرح حماس کو کوستے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو حق دفاع حاصل ہے۔ وہیں مسلم اور عرب ممالک نے دونوں فریقوں سے صبر، تحمل اور جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے عالمی برادری اور اسرائیل کو نصیحت کی کہ دور ریاستی حل کی سمت میں قدم آگے بڑھایا جائے تاکہ خطے میں مستقل امن کا قیام ہو۔ اب بھی وہی صورتحال ہے کہ کچھ ممالک مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور کچھ کو صرف اسرائیل کی بقا اور سلامتی سے مطلب ہے۔ فلسطین اور فلسطینیوں کا کیا ہوگا، اس پر وہ موجودہ حالات میں بھی بات کرنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے انہوں نے فلسطین کے تعلق سے یہ ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ فلسطین کے واحد آزاد خطہ غزہ پٹی کے حکمراں حماس گروپ نے اس منظم طریقے سے 5000 سے زیادہ میزائلوں سے حملہ کیا۔ اس سے پوری دنیا حیران و پریشان ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور، ماہر اور مضبوط نیٹ ورک والی اسرائیل کی انٹیلیجنس موساد بھی ناکام ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا ہے، اور پہلی بار فلسطینیوں نے کچھ علاقوں پر داخل ہو کر ان پر قبضہ کیا ہے، ورنہ اب تک اسرائیل ہی فلسطینی علاقوں میں داخل ہو کر انہیں کسی نہ کسی بہانے خالی کراتا رہا اور مکانات کو توڑ کر وہاں غیر قانونی یہودی بستیاں بناتا رہا۔ حماس کے حملے کو کچھ لوگ اچانک بتا رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے جن کی انٹیلیجنس ناکام ثابت ہوئی، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی قسمت میں اسرائیلی مظالم اور جارحیت کو برداشت کرنا اور مرنا لکھ دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے منظم طریقے سے حملے ایک دن میں نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری کی گئی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلسطینیوں پر روز اسرائیلی فوجی حملے کرتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ 4 فلسطینی اسرائیل کے ذریعے مارے نہ جاتے ہوں۔ روز ان کی اراضی پر غیر قانونی عمارتیں تعمیر نہ کی جاتی ہوں اور مسجد اقصی پر دھاوے نہ بولے جاتے ہوں۔ پھر بھی فلسطینیوں کی طرف سے جوابی کارروائی نہ ہوئی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اسرائیلی فوجی روز فلسطینیوں کو مارتے ہیں، اس کی خبر نہیں بنتی۔ دنیا بھی خاموش بیٹھی رہتی ہے، جیسے اسرائیل کچھ غلط نہیں کر رہا ہے۔ خبر تب بنتی ہے جب فلسطینی جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ اس جوابی یا انتقامی کارروائی کو اچانک نہیں کہہ سکتے۔ کبھی کبھار کی
کارروائی ضرور کہہ سکتے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم حالات جنگ میں ہیں تو کیا فلسطینی حالات امن میں رہتے ہیں؟ یہ بات پوری دنیا کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ اسرائیل کے قیام کے بعد کیا نقصان پہنچایا فلسطین اور فلسطینیوں کو، کس نے کس کا حق غصب کیا اور کس کی اراضی پر قبضہ ہوا۔ اسرائیل کے لیے جس حق دفاع کی بات بارہا کہی جا رہی ہے، کیا فلسطینیوں کے لیے اپنی جان و اراضی، ریاست اور خود مختاری کے دفاع کا حق حاصل نہیں ہے، جس کی بات دنیا بھولے سے بھی نہیں کرتی؟ یقیناً ماضی کی طرح دونوں طرف کے ہتھیار ختم ہونے یا دنیا کی مداخلت، ثالثی اور مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن اپنے پیچھے وہی سوالات چھوڑے گی کہ کیا فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ جب اسرائیل جارحیت کا مظاہرہ کرے گا تو دنیا خاموش رہتی ہے، اور فلسطینی کارروائی کرتے ہیں تو دنیا خاموشی توڑ کر اسرائیل کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب تک یہی ہوتا رہا ہے۔ اوسلو معاہدہ، جس میں فلسطینیوں نے قیام امن کے لیے بہت کچھ سمجھوتا کیا تھا، دنیا کے لیے بنیادی مسئلے کو حل کرنے کا بہترین موقع تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ معاہدے کے بدلے میں اسرائیل کو دنیا بھر سے منظوری مل گئی، لیکن فلسطینیوں کو صرف نام نہاد حکومت، وہ بھی مقبوضہ مغربی کنارے میں، جہاں اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کو روزانہ مظالم کا شکار بناتے ہیں۔ ان کے مکانات کو توڑ کر یہودی بستیاں بنائی جاتی ہیں، اور فلسطین کی نام نہاد حکومت کچھ نہیں کر پاتی ہے۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر قیام کے بعد سے اسرائیلی مضبوط اور وسیع ہوتا چلا گیا، اور فلسطینی آج بھی ریاست کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہیں، جسے جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف اسرائیل کے تئیں اپنے غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ دنیا اور عالمی برادری و اقوام متحدہ سے مایوسی کی علامت بھی ہے۔ کم از کم دو ریاستی حل پر آگے بڑھنا وقت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی۔ راشٹر سہارا روز نامے میں یہ اداریہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے بہت ہی عام ہے، اس پر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ اسرائیل اور فلسطین کا گمبھیر مسئلہ حل ہونے کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ اگر دو بڑی حکومتیں اس پر سوچیں اور دو الگ الگ ملک بن جائیں، اسرائیل اور فلسطین، جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، تو یہ ایک اچھا حل سمجھا جائے گا اور امن و امان قائم ہو جائے گا۔ مگر 75 سال سے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ کہاں تک سہن کریں گے؟ صبر کا پیمانہ جب ایسا لگتا ہے کہ فلسطینیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ سپر پاورز کو اس مسئلے پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اقوام متحدہ کو سب کے ساتھ بات چیت کر کے
ایک ایسا حل نکالنا چاہیے جس سے امن و امان قائم ہو۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دو الگ ملک بن جائیں اور ان کے حقوق سامنے آئیں۔ آپ بھی سوچیے، اگر ہو سکا تو یوٹیوب کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین سنیں۔ انسانوں سے محبت کرنا ہی دراصل خدا سے محبت کرنا ہے، اور انسانوں کی خدمت ہی دراصل خدا کی خدمت ہے۔ صرف قالب اور جسم سے کعبے کا طواف نہ کرو، کیونکہ عارف وہ ہے جس کا دل عرش اور حرمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تمام عبادتوں سے زیادہ بہتر مظلوموں اور عاجزوں کی فریاد کو پہنچنا ہے۔ درویشی کے معنی یہ ہیں کہ جو بھوکا ہو اسے کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، غرض کسی کو اپنے در سے محروم نہ لوٹا جائے۔ امید ہے کہ یہ اقوال زرین بھی آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ یہ اقوال زرین آج کے راشد سہارا روزنامے میں شائع ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔